اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس مولا کے نام سے ابتدا، اس مولا کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محتشم و محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس امید سے، اس توقع سے اس بزم کا آغاز ہم کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، صاحب معطر پسینہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، ایک ملاقات پروگرام میں ہم آپ کا دل کی اتہ گہرائیوں سے خیر مقدم کرتے ہیں، اور ہمارے لیے آج خوشی کی بات ہے، مسرت کی بات ہے کہ آج ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، ہم محو گفتگو ہوں گے انشاءاللہ تھوڑی دیر میں، عالمی شہرت یافتہ قاری ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن سے آپ بھی واقف ہیں الحمدللہ۔ یہ پہلی مرتبہ آپ ماریشس نہیں آئے، بلکہ کئی مرتبہ الحمدللہ آپ کا ماریشس آنا ہوا ہے۔ جو ہے ناظرین، میری مراد حضرت علامہ حافظ و قاری محمد مبیس احد نعیمی نورانی دامت برکاتہ عالیہ سے ہے۔ میں یہ چاہوں گا، میں حضرت قبلہ سے ملتمس ہوں کہ آپ باقاعدہ پروگرام کا آغاز حضرت سب سے پہلے کلام پاک کی چند آیت مبارکہ کی تلاوت سے کریں، پھر اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کو اس کا آغاز باقاعدہ کریں گے۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ۔ الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، لا تبديل لكلمات الله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لا تبديل لكلمات الله، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم۔ صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ قاری صاحب۔ گویا کہ آپ نے جن آیتوں کی تلاوت کی ہے، گویا کہ ہمارے پروگرام کا ایک نچوڑ بھی ہے۔ قاری صاحب، سب سے پہلے تو
ایک ملاقات پروگرام میں آپ کا ہم دل کی عطا گہروں سے خیر مقدم کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ، آپ نے لبیک کہا، اور بس یہی دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو بھی باتیں آپ بتائیں گی سب سے پہلے ان پر مجھے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک ملاقات پروگرام قاری صاحب، ہمارے ناظرین اس سے واقف ہیں. ایک ملاقات پروگرام عموماً ہم محو گفتگو ہوتے ہیں کسی شخصیت سے، اور جس میدان میں وہ ماہر ہوتے ہیں اس کے متعلق ہم بات کرتے ہیں، اور الحمدللہ دوسرے سیگمنٹ میں ہم حالات حاضرہ یا پھر کسی مخصوص موضوع پر ہم گفتگو کرتے ہیں. قاری صاحب، جیسا کہ میں نے آغاز میں کہا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ موریشنوں کے لیے آپ انجان نہیں ہیں. آج پہلی مرتبہ ٹیلی ویژن کے ذریعے ہماری ملاقات ہو رہی، ویسے تو ملاقات ہوئی ہے ایک ملاقات پروگرام میں الحمدللہ. تو آغاز وہیں سے کرتے ہیں. رسمی سوال ہے کہ تعلیم و تربیت کے بارے میں قاری صاحب ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں. الحمدللہ آج میری بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آپ نے گناہ گار و سیاہکار کو آج مدعو فرمایا ایک ملاقات کے اس عظیم پروگرام کے اندر. اور میرے لیے دوسرا اعزاز یہ ہے کہ ماشاءاللہ اس کے اندر تلاوت کرنے کا اعزاز حاصل ہوا. اور میں بہت ہی شکر گزار ہوں بھائی انور دوست محمد صاحب آپ کا کہ آپ نے خصوصی گناہ گار و سیاہکار کو مدعو فرمایا. آپ کی پوری ٹیم کا میں شکر گزار ہوں. الحمدللہ تعلیم و تربیت کے حوالے سے بچپن ہی سے دینی ماحول میں رہے ہیں ماشاءاللہ، اور اس دینی ماحول کا اثر یہ رہا کہ الحمدللہ قائد ملت اسلامیہ، مبلغ اسلام، قائد اہل سنت حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سر پہ سایہ رہا. سبحان اللہ. اور انہی کی دست شفقت کے اندر زندگی گزری. سبحان اللہ. اور انہی کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے زندگی کے تمام فیوچر پلان ہوئے، اور آگے انہی کے حکم کے مطابق تعلیم و تربیت کا سلسلہ چلتا رہا. قرات، حفظ، درس نظامی کے تمام علوم. اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی کرم فرمایا کہ قرآن کو حسن صوت کے ساتھ پڑھنے کی خاص تربیت حضرت قائد ملت اسلامیہ نے فرمائی. سبحان اللہ. اور میں اس سے بڑا شکر گزار ہوں اللہ تبارک و تعالی کا کہ اس نے ایسا عظیم رہنما، ایسا حسین مربی ہمیں عطا فرمایا کہ ان کے سایہ شفقت پر ابھی تک زندگی گزر رہی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قاری صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ قائد ملت اسلامیہ کے ساتھ آپ کا تعلق، نسبت، ربط کس طرح ہوا؟ یہ حضور القبلہ الحمدللہ یہ جو حضرت کے ساتھ جو نسبت کا سلسلہ بچپن سے ہی ہمارے گھر والوں کی طرف سے بھی یہی تھا کہ حضرت کی طرف بہت زیادہ رجحان اور حضرت کو فالو کرنا. اور ہمارے والد محترم اور ہمارے والد محترم کے بھائی، ہمارے یعنی کہ ہمارے چچا جان، اور اگر ننیال سائڈ سے لے لیں تو ننیال سائڈ میں بھی ماشاءاللہ سب لوگوں کا رجحان قائد ملت اسلامیہ سے محبت، سبحان اللہ، اور ان کی ہدایات پر زندگی گزارنے کا عمل بچپن سے ہی بزرگوں کو رہا ہے. تو یہی جب گھٹی میں ملا تو ماشاءاللہ الحمدللہ تو حضرت کا سایہ ملا، پھر حضرت کی دست شفقت میں ہماری بھی زندگی گزری، اور آج تک ان کا فیض حاصل کر رہے ہیں الحمدللہ. اور قیامت تک حاصل کرتے رہیں گے انشاءاللہ. ضرور، بالکل کرتے رہیں گے، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا. قاری صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ چونکہ اب تو بات ہو رہی ہے مولانا احمد شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ تو اپنے آپ میں ان کی شخصیت اپنے آپ میں ایک انجمن ہے. الحمدللہ. گھنٹوں گزر جائیں گے، ایام گزر جائیں گے، سال گزر جائیں گے، مگر جو ان کی خدمات رہی ہے، جو ان کی شخصیت ہے، تو وہ تو بیان کرنا مشکل ہے. یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آج ہم آپ سے ملاقات کر رہے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ ہمارے ناظرین بھی اس سے استفادہ کریں گے. قاری صاحب، آپ بتا رہے ہیں کہ حضرت قبلہ علامہ احمد شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ آپ کی نسبت رہی، تو چند لمحات ہمارے ناظرین کو بتائیں جو آپ بہت عزیز ہیں، جو آپ نے قاری صاحب کے ساتھ گزارے ہیں. ویسے تو بہت ہوں گے میں سمجھتا ہوں، جی. چند ایسی مخصوص
لمحات، واقعات یا کچھ ایسی چیزیں؟ میں ہر واقعہ ہی ماشاءاللہ انمول ہے جی بالکل، اور ہر ملاقات حضرت سے یادگار ملاقات رہتی تھی. بالکل بالکل. ایک یعنی کہ باپ کی حیثیت حضرت قائد ملت اسلامی کی رہی ہے ہمارے سر پہ سایہ. ماشاءاللہ. اور جس طرح سے انہوں نے شفقت فرمائی، پھر ہمیں پڑھنے کے لیے اسلام آباد بھیج دیا. تو حضرت ماشاءاللہ ہر طرح کی ایکسپینسز برداشت کرتے اور ماشاءاللہ وہاں پر بھی رابطے میں رہتے ادارے کے اندر جہاں میں نے پڑھا. تو تعلیم و تربیت کے حوالے سے اور آگے کتابوں کے حوالے سے بھی ماشاءاللہ پوچھتے رہتے کہ فلاں کتاب آپ نے پڑھی، کہاں تک پڑھی ماشاءاللہ، اور یہ والا اس نمبر کا شعر سنائیے، جزری کا شعر سنائیے، اور دیگر تفسیر بیضاوی کے حوالے سے سوالات حضرت کرتے رہتے تھے. تو ہمیں احساس ہوتا تھا کہ کوئی ہے ہمارا پوچھنے والا اور ہمیں کوئی نظروں میں رکھتا ہے. تو یقیناً اساتذہ کرام کی شفقتیں حضرت قائد ملت اسلامیہ کی وجہ سے بہت زیادہ رہیں. اور حضور قبلہ حضور قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود بھی بہت نظر رکھتے تھے تعلیم و تربیت کے حوالے سے، آگے کی کتابوں کے حوالے سے. بس یہ کہ حضرت سے ملاقات کی، جہاں تک آپ نے فرمایا کہ حضرت سے جب بھی ملاقات ہوتی، چاہے وہ نیشنل اسمبلی میں شرکت کے لیے اسلام آباد آتے یا کراچی کے اندر ہوتے تو ہم ملاقات کے لیے آتے، تو ماشاءاللہ ہر ملاقات حضرت سے بڑی یادگار رہتی اور بڑی شفقتوں والی. اور ایسا لگتا کہ بس اب دل ہی نہیں چاہتا تھا ان کے پاس سے اٹھنے کا، کہ بس ایسی کیفیت روحانی اور نورانیت ہوتی تھی. اور میں بیان نہیں کر سکتا، اور کس واقعے کو میں بیان کروں کہ ہر ملاقات ان سے ایسی ہوتی تھی کہ بس اب یادگار الحمدللہ کہ اب اٹھنا نہیں ہے، کہ بس حضرت کی قدمیں شریفین میں رہنا ہے. اور ملاقات کے بعد پھر حضرت شفقت بھی فرماتے الحمدللہ. تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے الحمدللہ. قاری صاحب الحمدللہ آپ بتا رہے ہیں کہ قدم قدم پر قائد ملت نے آپ کی رہنمائی کی ہے. جی اور پروگرام سے پہلے مجھے معلوم ہوا، آپ نے بتایا کہ الحمدللہ پہلے تو ہم آپ کو قاری مبیس صاحب بلاتے تھے الحمدللہ. اب الحمدللہ آپ نے بتایا کہ درس نظامی بھی الحمدللہ آپ نے مکمل کر لیا ہے. بس یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ دین ہے، شفقت ہے، دعا ہے قائد ملت اسلامیہ کی. خالص حضرت کا فیض ہے. اور میں اس پہ میں دعا کرتا ہوں یہ فیض ہمیشہ پوری امت مسلمہ جہاں تک فیض حاصل کری، مجھے بھی یہ فیض ملتا رہے اور آگے تعلیم کے حوالے سے یہ سفر جاری و ساری رہے. آمین. اور یقیناً حضرت کا جو خواب تھا کہ یہ واحد قائد اور یہ واحد پیر، یہ واحد خالصتاً روحانی پیشوا ہیں جن کے آدھے سے زیادہ امت مسلمہ میں آدھے سے زیادہ امت علماء اکرام کی ہے، اور ان سے دستے شفقت پہ انہوں نے بیعت بھی کی ہوئی. سبحان اللہ. علماء، فقہاء، محدثین، مفتیان عظام، اور ایک سے بڑھ کر ایک. اور یقین کیجئے بھائی انور کہ حضرت کی بارگاہ میں ادب و آداب علماء اکرام کا دیکھ کر پتہ چلتا تھا کہ یہ ہے قرآن، سبحان اللہ، یہ ہے حدیث کا تعلیم کا فیض، کہ اپنے مرشد کی بارگاہ میں کس طرح حاضر ہو رہے ہیں. بڑے سے بڑے علماء کرام، مفتیان عظام ہاتھ باندھ کر ادب کے ساتھ حضرت سے ملاقات کرتے، اور حضرت بھی دست شفقت میں ان کو لے لیتے، یعنی کہ مریدیت میں ان کو لے لیتے، ان کی مرید ہو جاتے حضرت کے تمام لوگ. تو الحمدللہ یہ سفر چلتا رہتا، اور ہم دیکھتے بھی رہتے. حضرت ویسے تو مرید بڑے ان کے حوالے سے مشہور ہے کہ مشکل سے کرتے تھے، مگر پوچھتے تھے کہاں سے آئے ہیں، کس نے بھیجا ہے، اور تصدیق کر کے پھر ماشاءاللہ، اور ہونا ہوتا تو الحمدللہ حضرت مرید کرتے، ورنہ تو نہیں کرتے، ہر ایک کو مرید بھی نہیں کرتے. اور یہ آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ حضرت کے آپ دست شفقت پہ اور دست حق پرست پہ آپ نے بیعت کیا، اور میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ملاقات ہو رہی ہے آپ سے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حضرت قبلہ آپ کی باتوں کو سن کر، آپ کے انداز کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ ایک نورانی عکس بھی ہے. الحمدللہ الحمدللہ. اچھا، میں چاہوں گا کہ آپ حضرت قبلہ کا کوئی ایک معروف نعت جو ہے اس موقع پر ہمارے ناظرین کے لیے. بسم اللہ. اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں بالکل میں نے تو
تیاری کچھ اور کی تھی، مگر آپ کے اس پروگرام کی نوعیت کے حوالے سے جی میرا وہ دل چاہ رہا ہے کلام پیش کرنے کا جو حضرت نے خود پڑھا ہے، بالکل بالکل. اور پوری ورلڈ کے اندر وہ نعت بڑی مشہور ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ وہ میں پڑھنے کی، کہ حضرت کا یہ نعت کلام کا فیض ہمیں مل جائے. آمین آمین انشاءاللہ ثم العزیز. آمین. ذرا چہرے سے کملی کو ہٹا لو یا رسول اللہ، ذرا چہرے سے کملی کو ہٹا لو یا رسول اللہ، ہمیں بھی اپنا دیوانہ بنا لو یا رسول اللہ، ہمیں بھی اپنا دیوانہ بنا لو یا رسول اللہ. تو پڑی مجھدھار میں کشتی، مدد کا وقت ہے شاہ، مدد کا وقت ہے شاہ، کنارے پر اشارے سے لگا دو یا رسول اللہ، کنارے پر اشارے سے لگا دو یا رسول اللہ. محبت غیر سے میری چھڑا دو یا رسول اللہ، چھڑا دو یا رسول اللہ. محبت غیر سے میری چھڑا دو یا رسول اللہ، چھڑا دو یا رسول اللہ. میری سوئی ہوئی قسمت جگا دو یا رسول اللہ، میری سوئی ہوئی قسمت جگا دو یا رسول اللہ. اور یہ شعر میں بہت پسند کرتا ہوں، یہ شعر میں بہت پسند کرتا ہوں حضرت کے کلام کا. لگا تکیہ گناہوں کا، پڑا دن رات سوتا ہوں. تو لگا تکیہ گناہوں کا، پڑا دن رات سوتا ہوں، پڑا دن رات سوتا ہوں. مجھے اس خواب غفلت سے جگا دو یا رسول اللہ، مجھے اس خواب غفلت سے جگا دو یا رسول اللہ. اور ذرا چہرے سے کملی کو ہٹا لو یا رسول اللہ، ہمیں بھی اپنا دیوانہ بنا لو یا رسول اللہ. ہوا ہے شور برپا عرش پر، کہتے یہ ملائک ہیں، کہتے یہ ملائک ہیں. ہمیں بھی نورانی چہرہ دکھا دو یا رسول اللہ، ہمیں بھی نورانی چہرہ دکھا دو یا رسول اللہ. ذرا چہرے سے کملی کو
ہٹا لو یا رسول اللہ اندھیری قبر میں مجھ کو اکیلا چھوڑ جائیں گے اکیلا چھوڑ جائیں گے اکیلا چھوڑ جائیں گے وہاں ہو فضل سے تیرے اجالا یا رسول اللہ فضل سے تیرے اجالا یا رسول اللہ ذرا چہرے سے کملی کو ہٹا لو یا رسول اللہ ہمیں بھی اپنا دیوانہ بنا لو یا رسول اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے. آمین آمین. ناظرین ہم آپ کو بتا دیں کہ اس وقت آپ ایک ملاقات پروگرام دیکھ رہے ہیں. ملتے ہیں اس مختصر وقفے کے بعد. ناظرین ایک ملاقات پروگرام میں ایک بار پھر ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اور ایک ملاقات پروگرام میں آج ہم محو گفتگو ہیں حضرت علامہ حافظ قاری مبیس احد نعیمی نورانی دامت برکاتہ عالیہ سے. آئیے ہم اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. اس بار ہم چونکہ موریشس بالخصوص اہل موریشس ہم قاری مبیس صاحب کو بحیثیت ایک قاری جانتے ہیں اور قاری سے مراد جو قرأت کرنے والا ہے تو لہٰذا ہم قاری مبیس صاحب سے ہم آج اس موقع کا فائدہ اٹھا کر کلام پاک کی سے متعلق بالخصوص تجوید اور قرأت کے حوالے سے ہم معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حضرت قبلہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت شکر احسان ہے اور بہت بڑا احسان رہا کہ آپ الحمدللہ قرآن کے حوالے سے آپ کا نام ہوا، آپ کی شہرت ہوئی. تو اسی کی مناسبت سے ہم چاہتے ہیں کہ دو تین باتیں ہو جائیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قاری صاحب کے تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا یہ کیوں ضروری ہے؟ دیکھیے ماشاءاللہ موجودہ وقت کے حوالے سے آپ کا سوال ایک بہت ہی اہم ہے اور قرآن کی تلاوت اگر درست ہو تو یہ قابل قبول ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور اگر اس کو درست نہ پڑھا جائے، صحیح مخارج کے ساتھ صحیح نہ پڑھا جائے، تلاوت نہ کی جائے صحیح، تو یقیناً یہی پھر تلاوت قبول بھی نہیں ہوتی. قرآن کریم فرقان حمید ارشاد فرما رہا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، کہ ہم نے جن لوگوں کو کتاب دی وہ اس طرح قرآن کی تلاوت کرتے ہیں جس طرح قرآن کی تلاوت کرنے کا حق ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی حسن الصوت فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا، کہ ہر چیز کا حسن ہے، زیور ہے، اور قرآن شریف کا زیور اچھی آواز ہے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث شریف ماشاءاللہ فرمایا کہ اقرأ القرآن بلحون العرب و اصواتها، کہ قرآن پڑھو عربی لب و لہجوں میں، یعنی عرب کے جو لہجے ہیں. اب عرب کے لہجے کون سے ہیں؟ سیگا ہے، میگا ہے، چارگا ہے، نحوند ہے، حجاز ہے، بیات ہے، رست ہے، کرد ہے، نحوند، اور اس کے ساتھ بیات کے ساتھ ساتھ سوڈانی بھی ہے، اور اس کے ساتھ الحمدللہ قرآن کی تلاوتیں ہوتی ہیں. اب گناہگار و سیاہکار کو یہ بھی حضرت کا فیض ہے، اور میں بہت اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ حضرت کے خاص نگاہ رحمت سے اور ان کی خاص عنایت سے کہ یہ لہجے میں سے کچھ لہجات گناہگار و سیاہکار کو آتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ.
اسی طریقے سے جب ہم حضرت سے دور بھی کرتے تو ان لہجوں کے اندر استعمال کرتے ہوئے ہم لہجے میں دور کرتے. اب مراتب تلاوت کے اندر یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون کون سے درجات ہیں جس کے اندر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. جی جی. پہلا درجہ ہے ترتیل، پھر دوسرا ہے تدویر، اور تیسرا ہے حدر. اور ترتیل کا مطلب یہ کہ جو قاری صاحب محفلوں میں تلاوت کرتے ہیں رک رک کر، ٹھہر ٹھہر کر، جماؤں کے ساتھ، لمبے سانس کے ساتھ، یہ ہے ترتیل. ایک مثال آپ دے سکیں ترتیل کی، ایک مثال مختصر؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. یہ ترتیل ہے، اور جس لہجے میں نے آپ کے سامنے یہ تلاوت کی اس کو کہتے ہیں رست. رست. اب دوسرا نمبر تدویر کا ہے. تدویر کا جو رفتار ہے تلاوت کا وہ یہ ہے کہ جیسے قرآن شریف امام صاحب فرض نماز میں تلاوت کرتے ہیں. اللہ اکبر، نماز شروع ہو گئی. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ حدر ہے، نماز چل رہی ہے. اب آخری مرتبہ جو ہے مرتبہ وہ ہے حدر کا. حدر. اب حدر اسی لہجے کے اندر ہم حضرت سے دور کرتے. یہ مرتبہ تلاوت کے اندر آخری درجہ حدر کا ہے، اور حضرت بھی اسی طرح قرآن کی تلاوت فرماتے حدر کی. اب حدر کی تلاوت کن مراتب میں ہوتی ہے؟ جیسے مثال کے طور پر امام صاحب تراویح پڑھا رہے ہیں، ذرا اس کا رفتار کچھ تیز ہو جاتا ہے، کیونکہ رفتار کی تیز ہونے کی وجہ یہ ہے کہ تراویح ہے. اب 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت تو نہیں ہے، یہ مکمل 20 رکعتوں کا مجموعہ ہے. اب اس کے اندر حدر کی رفتار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اب اس کو اس طرح پڑھیں گے. اللہ اکبر، نماز شروع ہوگی ماشاءاللہ. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. اس لہجے کا نام بیات ہے، اور اس لہجے کو خالصتاً میں بھی استعمال کرتا ہوں لہجات کے اندر. بیات کو اس وجہ سے فوکس کرتا ہوں کہ اس کا تعلق خالصتاً سینے کے پاس سے ہے، اور پڑھنے میں مزہ بھی آتا ہے. اور ہم جب تراویح میں پڑھتے ہیں، شبینے میں پڑھتے ہیں، تو اسی لہجے کو مراتب حدر کے اندر ملحوظ خاطر رکھتے ہیں، تاکہ ہمارا ان تینوں مراتب کے اندر سب سے اہم ترین چیز یہ ہے کہ تینوں مراتب کے اندر اگر تجوید و قرات نہیں تو وہ قرآن قبول نہیں. ایسا لہجہ جو تجوید کے خلاف ہو، جس سے تجوید کی پڑھائی کے بگاڑ پیدا ہو اس کی ادائیگی کے اندر، تو وہ لہجہ قابل قبول نہیں ہے رب العالمین کی بارگاہ میں. تو کیا ہم یہ سمجھیں قاری صاحب کہ اگر نماز میں تجوید کے ساتھ قرات نہ ہو تو نماز نہیں ہوگی؟ تجوید کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ اگر تلاوت نہ ہو تو بالکل نماز فاسد ہو جائے گی، اور نماز کی ادائیگی درست نہیں ہوگی، نماز فاسد ہو جائے گی. مثال کے طور پر جہاں مدہ تھا، حروف مدہ 3 ہیں، نہیں کھینچنا تھا. جہاں پر قلقلہ کرنا تھا نہیں کیا. جہاں پر حرف ساکن تھا وہاں اس کو سکون نہیں دیا اور متحرک پڑھتے ہوئے چلے گئے. اس طریقے سے بہت ساری اغلاط اس طرح سے قرآن کی ادائیگی میں پڑھنے سے ایک تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، اور ایسا قرآن رب العالمین کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے. قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. ورتل القرآن ترتیلا، قرآن فرما رہا ہے سورہ مزمل شریف کی یہ آیت، ورتل القرآن ترتیلا، کہ خالصتاً تم قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر جماؤں کے ساتھ ادا کرو. اب اس ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے سے کیا مراد ہے؟ فقہا فرماتے ہیں اس کے اندر اشارہ ہے قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھا جائے، اور تجوید کے ساتھ وَلَخْصُ بِالتَّجْوِيدِ حَتْمٌ لَازِمٌ مَنْ لَمْ يُجَوِّدُ الْقُرْآنَ عَاصِمٌ.
لِأَنَّهُ بِهِ الْإِلَٰهُ أَنزَلَ وَهَكَذَا مِنْهُ إِلَيْنَا وَصَلَ. وقال امام جزری فی مقدمۃ الجزریہ، وہ فرماتے ہیں امام جزری کہ قرآن کو تجوید کے ساتھ حاصل کرنا ضروری ہے، اور جو نہیں پڑھتا قرآن کو تجوید کے ساتھ وہ گناہ گار ہے. لِأَنَّهُ بِهِ الْإِلَٰهُ أَنزَلَ، یہ ہمارے پاس اسی طریقے سے نازل ہوا ہے. وَهَكَذَا مِنْهُ إِلَيْنَا وَصَلَ، اور اسی طریقے سے لوگوں کو پڑھنا بھی چاہیے. یہ فتویٰ ہے امام جزری کا کہ جو قرآن کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتا وہ گناہ گار ہے. اور اس طریقے سے قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا کہ جو لہجہ ہو اور لہجے کے ساتھ اس کی ادائیگی نہ ہو، تو ایسا قرآن پڑھنا گناہ ہے، منع ہے. تو لازماً یہ ہے کہ ہر مسلمان پر تجوید سیکھنا لازمی جی ہے. حضور قبلہ، خالصتاً یہ جو ایسا اہم موضوع ہے کہ اس کو لوگوں نے انفارچونیٹلی کہ قرآن کو رجب، شعبان و رمضان اور ایسے رسومات کے لیے رکھ دیا ہے جیسے کہ سویم، قل، 40واں جنازہ، جبکہ قرآن شریف کو اپنا زندگی کے اندر اوڑھنا بچھونا بنانا ضروری ہے اللہ انسان کا. اکبر، اللہ ہم نے یہ اس پر استقامت اور مداومت ہمیں قائد ملت اسلامی حضرت علامہ شاہ احمد درانی صدیق رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ملتی ہے. اور ان کو دیکھ کر ہمیں ایک بات پتہ چلی، اور ان کی اس ادا کو دیکھ کر پتہ چلا کہ قرآن زندگی کے اندر کتنا ضروری ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے. ضروری ہے کہ یہ قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھے، اور اتنا پڑھے کہ جس سے نماز درست ہو سکے. جیسے کہ مثال کے طور پر موریشس کے اندر علماء کرام جی اور ائمہ حضرات جو ماشاءاللہ اپنی خدمت کر کے چلے گئے دنیا سے، جی جی اور ماشاءاللہ ان کو فالو کریں، اور ان میں سے جو اچھے پڑھنے والے ہیں ماشاءاللہ ان کی اللہ تعالیٰ تربت پر، سب کی تربت پر اللہ تبارک و تعالیٰ رحمتیں برکتیں عطا فرمائے، اور ان کو فالو کیا جائے تو انشاءاللہ بہت کچھ بہتر ہو سکتا ہے ماشاءاللہ. آمین ثم آمین. حضرت قبلہ کہہ لیجیے بدقسمتی سے پروگرام کا ایک مقررہ وقت ہوتا ہے، تو ہم اختتام کی طرف ہم جا رہے ہیں. میں یہ جاننا چاہوں گا، ایک سوال ذہن میں جو آ رہا ہے ابھی، کہ اکثر و بیشتر لوگ کہتے ہیں کہ ہم سے آیتیں یاد نہیں ہوتی ہیں، مختصر صورتیں یاد نہیں ہوتی ہیں، تو یاد کرنے کا مؤثر طریقہ، چونکہ آپ قاری ہیں الحمدللہ، حافظ بھی ہیں، ہمارے ناظرین کو کیا صلاح دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، ہمیں جو اپنے پیر مرشد سے عطا ہوا ہے یاد کرنے کا صحیح طریقہ، وہ بہترین طریقہ ہے فجر کے بعد. بچے اپنے قرآن شریف کو یاد رکھیں اور یاد کریں. اور حضور قائد ملت اسلامیہ تو خالصتاً یہ بھی فرماتے تھے کہ وہ دعا بھی فرماتے تھے کہ رب زدنی علما، رب زدنی علما و فہما، رب زدنی علما وجعلنا من الصالحین. اس دعا کو یاد کر کے اس کو پڑھنے سے پھر واقعی اس کا کرم ہوتا ہے کہ علم میں اضافہ ہو جاتا ہے، علم نافع ہو جاتا ہے. آج دیکھیے کہ حضرت قائد ملت اسلامیہ کا فیضان کہ پوری دنیا کے اندر انہی کی دعاؤں کی برکت سے موریشس میں بھی تراویح ہو رہی ہیں، پوری دنیا کے اندر عرس ہو رہا ہے، اور الحمدللہ یہاں پر بھی عرس کی نشستیں موریشس میں ہو رہی ہیں، اور ماشاءاللہ شبینہ نورانی بھی ہوا الحمدللہ. اور میں ورلڈ اسلام مشن کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ ماحول اور موقع عطا فرمایا کہ یہاں پر پھر ایک دفعہ قرآن کی آواز گونجے اور ماشاءاللہ آگے برکتیں حاصل ہوں. اور میں آپ کے توسط سے پوری دنیا کے اندر میں بہت ہی شکر گزار ہوں کہ یہ پروگرام جو ہے ایک خالصتاً مستقبل کے اندر ایک طلباء کرام کے لیے کچھ سیکھنے کا موقع بنے گا. اور میں آپ لوگوں کا سب سے زیادہ شکر گزار ہوں کہ حضور آپ نے خاص نگاہ کرم فرمائی ماشاءاللہ. حضرت قبلہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام میں شرکت کی. ہمارے لیے باعث فخر ہے، باعث خوشی ہے، باعث مسرت ہے. بس دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو اپنے دربار میں شرف قبول عطا فرمائے. اور آخر میں یہ جاننا چاہوں گا کہ علماء کرام کے حوالے سے، بالخصوص بزرگان دین کے حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ الحمدللہ، جو میں آپ کی اس ٹیلی ویژن کے توسط سے علماء کرام، خطباء، علماء، ائمہ سب سے یہی عرض کروں گا کہ سب سے اچھی بہترین زندگی کی مشعل راہ
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، بے شک اولیاء اکرام کی ادائیں ہیں، ان کا قول ہے، اور سب سے اچھی بہترین زندگی کا مطالعہ قائد ملت اسلامی کا کریں، تاکہ ان کے شب و روز جس طرح ہیں، اور آج الحمدللہ ان کے جانشین حضور قبلہ صاحبزادہ والا شان جانشین قائد اہل سنت قائد ملت اسلامی حضرت علامہ شاہ محمد انس نورانی صدیقی دامت برکاتہم العالیہ کا بھی یہی پیغام ہے کہ پوری دنیا کے اندر کہ حضور کے جھنڈے کو سب سے زیادہ پہلے بلند کریں اور ان کی سنتوں کو عام کریں، اور الحمدللہ اور انہی اللہ کے ولیوں کے ذکر کے اندر برکتیں ہیں، اور ان اللہ کے ولیوں کے صدقے سے ہماری بھی بخشش مغفرت فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین۔ حضرت قبلہ ایک بار پھر آپ کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ اگر زندگی باقی رہی تو کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی، بہت بہت بالخصوص خاص دعا میں یاد کریں۔ آپ شکریہ، آپ کا شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین کرام، ایک ملاقات پروگرام کا مقررہ وقت یہاں پر اختتام کو پہنچا۔ ہماری خوش نصیبی رہی، خوش بختی رہی کہ آج ہم محو گفتگو رہے انٹرنیشنل بین الاقوامی شہرت یافتہ قاری، شہرت یافتہ ثناخوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے علامہ حافظ و قاری مبیس احد نعیمی نورانی دامت برکاتہم العالیہ۔ بس یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت قرآن کریم کے صدقے میں آپ کے علم میں، عمر میں برکت عطا فرمائے، تاکہ آپ اسی طرح امت مسلمہ کو فیضیاب کرتے رہیں۔ آمین ثم آمین۔ ان چند اشعار سے آپ سے ہم رخصت کی اجازت چاہیں گے کہ صحرا میں، جنگلوں میں، بیاباں میں پڑھو، صحرا میں، جنگلوں میں، بیاباں میں پڑھو، مینار گر پڑے ہیں تو میدان میں پڑھو، مینار گر پڑے ہیں تو میدان میں پڑھو، ارے یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے، ارے یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے، کل ہونے والا کیا ہے یہ قرآن میں پڑھو۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تا حیات آخری سانس تک ہم سب کو قرآن مجید و فرقان حمید کی تلاوت اور اس سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دعا میں یاد کریں، رہی چمن تو پھول کھلیں گے، رہی زندگی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔